میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 ربیع الثانی۔ مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنا۔ مدینہ منورہ میں زیادہ تر آبادیاں قبیلہ اوس و خزرج کی تھی۔ یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے، ان کے ساتھ یہودی بھی رہتے تھے۔ جب بھی قبیلہ اوس و خزرج سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے عنقریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک و برباد کر دیں گے۔ جب حج کا موسم آتا تو قبیلہ خزرج کے تقریباً 6 لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ ان لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عادت کو حاصل کرنے میں ہم یہودی سے آگے بڑھ جائیں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا ذکر وہاں جا کر کیا کریں، تاکہ وہ لوگ اگر اس دین کو قبول کر لیں گے تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے گی اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس کی دین کی بنیادی آپسی محبت اور بھائی چارگی پر قائم ہے۔ تو حضور نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے، اس مجلس میں بیٹھے، وہاں آپ کا ذکر کرتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا ہو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مقتولین پر رو رہے تھے۔ بالآخر ان دونوں میں سے پوشیدہ طور پر یہ سازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جا کر آپ کو دھوکے سے قتل کرے، لہٰذا عمیر اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو زہر میں بجھا کر مدینہ کو چل کھڑا ہوا اور مدینہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمیر یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم دونوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر ہی سکتے میں پڑ گئے اور بے اختیار بول اٹھا کہ محمد بے شک آپ خدا کے پیغمبر ہے، خدا کی قسم میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ پھر عمیر نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سفر میں آسانی کے لیے دعا۔ جب سفر جانے کا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم طولا ولن الارض وہون علینا السفر۔ ترجمہ، اے اللہ زمین کو ہمارے لیے سمیٹ دے اور اس سفر کو ہم پر آسان کر دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مؤذن حضرات فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم بھی اس طرح اذان کا جواب دیا کرو جس طرح مؤذن اذان دیتے ہیں۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑے کرتے ہیں وہ بددین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہٰذا ان لوگوں کی بحث اور ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا عذاب ہے اور سخت عذاب ہے۔ دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں اور آخرت کی زندگی حقیقت میں زندگی ہے، کاش کہ یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے روز سورج 1 میل فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیاں
دماغ میں اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک، اور بعض کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کھنی یعنی مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، کھنی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 یا 5 یا 7 کھنیاں لی اور اس کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنی باندی کو دکھتی ہی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ کھنی کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں سانپ کی چھتری اور بعض دوسرے علاقوں میں ککڑ متا کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض کھنیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں، لہذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔